السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میرے یوٹیوب چینل نالج بک باکس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، اگر ابھی تک آپ نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں۔ کا ٹیسٹ دیا تھا، اور اگر آپ کے جو رزلٹ ہے اس پہ کوالیفائڈ لکھا ہوا ہے تو اس سے مراد آپ نے ٹیسٹ پاس کر لیا ہے۔ اب میرٹ لسٹ بنے گی جو ٹاپ، یعنی کہ اگر 10 سیٹیں ہیں تو 50 لوگوں کو انٹرویو کے لیے بلایا جائے گا، اگر 100 ہے تو اس سے مراد 500، تو اس طرح سے انٹرویو کے لوگوں کو بلایا جائے گا۔ اب اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ جن لوگوں کو کوالیفائڈ کا لفظ آ گیا ہے وہ انٹرویو کی ابھی سے تیاری شروع کر دیں۔ تو انٹرویو میں کون کون سے سوال پوچھے جا سکتے ہیں یہ ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ انٹرویو میں کون سی چیزیں لے کر جانا ضروری ہوتا ہے، انٹرویو میں کیا چیک کیا جاتا ہے، کون سی چیزیں چیک کی جاتی ہیں جس وجہ سے سلیکشن یا ریجیکشن ہوتی ہے، انٹرویو اردو میں ہوتا ہے یا انگلش میں، اس کے علاوہ کون سی پوسٹ سے کیسے سوال پوچھے جاتے ہیں، ٹپس جو انٹرویو کے حوالے سے اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوستو، سب سے جو پہلا اور مین فیکٹر ہوتا ہے وہ آپ کا ڈریسنگ ہوتی ہے، جو آپ نے لباس پہنا ہوا ہے۔ آپ پاکستان میں 2 طرح کے لباس استعمال ہوتے ہیں، پینٹ شرٹ اور شلوار قمیض۔ اگر آپ نے پینٹ شرٹ بھی پہنی ہے تو آپ کوشش کریں کہ صاف ستھری پینٹ شرٹ، گرمی ہے تو اس میں آپ بے شک کوٹ نہ پہنیں، لیکن اندر شرٹ کر کے جانی ہے پینٹ کے اندر، اور اگر پینٹ کوٹ پہن لیں تو اور اچھا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ٹائی کوشش کریں لگا کے جائیں۔ یہ ہم نے کراس لگایا، یہ چیزیں آپ نے نہیں کرنی جو کراس ہے۔ اس کے علاوہ شلوار قمیض کوشش کریں واسکٹ پہن لیں، اگر نہیں بھی تو شلوار قمیض صاف ستھری ہو، اور کوشش کریں کہ وائٹ میں ہو جائے تو بھی بہتر ہے، ورنہ کوئی بھی ہو لیکن صاف ستھرے اور صحیح طرح پریس کیا ہو۔ بال کیسے ہونے چاہیے، کیونکہ یہ پولیس ہے تو یہاں پہ اگر یہ کانوں کے پر اگر زیادہ بال چڑھے ہوں گے تو وہ اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ کوشش کریں کانوں کے سائڈوں پہ بال چھوٹے ہوں، اوپر سے بھی زیادہ بڑے بال نہ ہوں، صاف ستھرے، اور لڑکیاں ہوں تو وہ بھی پراپر جو طریقے سے جو بال شیل ان کو ڈھانپ کے جائیں یا کھول کے جیسے شیشے کے سامنے آپ نے کھڑے ہو کے جب آپ کی انٹرویو کی فائنل تیاری ہو جائے گی، دیکھنا ہے کہ کیا میں اچھا لگ رہا ہوں، ویسے کوشش کریں کہ انٹرویو جانے سے پہلے 1-2 دفعہ وہی ڈریسنگ کر کے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے کرسی پہ بیٹھ کے دیکھیں کہ کیا میں صحیح بول رہا ہوں، تو انشاءاللہ آپ کا بہت اچھا انٹرویو ہو جائے گا۔ انٹرویو میں چیک کیا کیا جاتا ہے، کن لوگوں کو نوکری دی جاتی ہے۔ میرے خیال میں سوالات کا جواب غلط ہوں یا درست ہوں، اس کا انٹرویو لینے والے کو فرق نہیں پڑتا۔ انٹرویو لینے والا صرف کانفیڈنس چیک کر رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے غلط بھی جواب دیا ہے تو آپ کا کانفیڈنس لوز نہیں ہونا چاہیے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب غلط جواب دیا جاتا ہے تو اس کے بعد کانفیڈنس لوز ہو جاتا ہے، جس وجہ سے جو ہے انٹرویو والوں کو وہ چیز پسند نہیں آتی اور ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ غلط بھی جواب دیں، کانفیڈنس آپ کا اتنا فٹ ہونا چاہیے، تو اس سے مراد نہیں ہوگا کہ آپ کو ریجیکٹ کیا جائے گا، بلکہ انشاءاللہ یہ میں نے دیکھا بھی ہے بہت سے۔ ایک آدمی وہ بڑی پوسٹ پہ سلیکٹ ہوا تھا، اس کو جنرل نالج کے کوئی کوشچن نہیں آیا تھا، لیکن اس نے اس کو کانفیڈنس سے جواب دیا کہ یہ میری فیلڈ ریلیٹڈ نہیں ہے، اس لیے مجھے یہ نہیں ہے، تو لہٰذا وہ سلیکٹ ہوا اور بڑے اسکیل کے اوپر ہوا۔ جانے سے پہلے آپ نے کوشش کرنی کہ اچھی پرفیوم استعمال کر لینی ہے۔ پرفیوم کا بڑا فیکٹر ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ اچھی پرفیوم کی خوشبو آئے گی تو آپ خود ہی دیکھیں بندے کا تھوڑا سا دل خوش ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ چھوٹا لیول ہے تو یہاں پہ عام طور پہ اردو میں ہی کویشچن ہوتے ہیں، انٹرویو اردو میں ہی ہوتا ہے، بعض کویشچن انگلش میں پوچھ لیتے ہیں، ایسے زیادہ تر اردو میں ہی انٹرویو ہوتا ہے۔ انٹرویو میں آپ سے جو سوالات پوچھے جائیں پلیز 0308253300 پر ضرور شیئر کریے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کی جزائیاں اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جو کمنٹس میں بتا سکتے ہیں۔ جب انٹرویو میں آپ نے جانا ہے تو آپ نے بعض دفعہ وہ پہلے ہی دروازہ کھول دیتے ہیں، آپ نے اسی طرح دروازہ میں کمن سر شروع کیا دینا ہے، یا اردو میں سر میں آ سکتا ہوں، جیسے بھی آپ کو اچھا لگے۔ تو اگر بعض دفعہ یہ بھی کہہ دیتے نہیں آپ نے اجازت نہیں لینی، ویسے جا کے بیٹھ جانا ہے، تو آپ نے رکنا ہے اور تھوڑا سا دیکھنا ہے کہ وہ آپ کو کیا فیل کروا رہے ہیں، اس کے بعد السلام کہنا ہے اور اندر جانا ہے، ریلیکس رہنا ہے۔ انٹرویو والے روم میں جانے سے پہلے کوشش کرنا ہے کہ بڑے بڑے 3-4 سانس لے لیں تاکہ آپ کا سانس پھولے نہ ہو۔ اس کے علاوہ آپ نے اتنا اسٹرانگ اور کلیئر بولنا ہے کہ انٹرویو لینے والے کو بار بار آپ سے پوچھنا نہ پڑے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، پلیز ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے گھنٹی پر ضرور کلک کر لیجیے گا، اس میں آپ کا فائدہ۔ ہم اس طرح کی اچھی ویڈیو بناتے رہتے ہیں۔ If you are not sure about any answer، اگر آپ کو کسی کوشچن کے بارے میں یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کا جواب کیا ہے تو آپ سوری سر بھی کہہ سکتے ہیں۔ جو تکے لگانے والا کوشش کریں کہ کام نہ کریں۔ اس کے علاوہ آپ کا سوال جواب آتا ہے یا نہیں، کوشش کریں کہ سوچ، یعنی کہ کچھ سیکنڈ بیشک سوچ کے جواب، لیکن سوچ کے جواب دینا چاہیے، اس کے یہ نہیں زیادہ اس نے کوشچن کیا اور آپ کو جواب دینا۔
عام طور پہ انٹرویو میں 3 لوگ ہوتے ہیں، بعض دفعہ ایک سے زیادہ لوگوں کو بھی بٹھا دیا جاتا ہے، انٹرویو میں 3-4 لوگوں کو بٹھا دیا جاتا ہے انٹرویو کے جاب کرتے ہیں انٹرویو دے، تو وہ باری باری کوشچن پوچھتے ہیں. لیکن عام طور پہ جو انٹرویو میں ہوتا ہے، جو مین درمیان میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ جو ممبر ہوتے ہیں، وہ آپ سے آپ کی ڈگری ریلیٹڈ کوشچن، کیونکہ آپ جا کے ڈاکومنٹ رکھیں گے تو ادھر سے وہ آپ کے اگر ایف ایس سی کیا تھا ایف ایس سی بارے پوچھنا شروع، میٹرک میں وغیرہ جو بکس ہیں اختیاری جو لازمی وغیرہ کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ ایک جو ہوتا ہے وہ جی کے کرنٹ افیئر وغیرہ کے ریلیٹڈ پوچھتا ہے، اور تیسرا جو عام طور پہ جاب کے پولیس وغیرہ کے ریلیٹڈ کوشچن کرتا ہے. اس کے علاوہ انٹرویو کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، 2 طرح کے انٹرویو ہوتے ہیں. بعض آپ نے کہتے ہیں کہ جی ہم گئے ہیں، اس نے ایک کوشچن پوچھا اور ہم واپس دے دیا، اور بعد میں سلیکشن بھی ہوتی ہے. تو انٹرویو کی 2 طرح کی قسمیں ہوتی ہیں، ایک شارٹ انٹرویو ہوتا ہے اور ایک لانگ. شارٹ انٹرویو میں سمپل آپ کا نام پوچھ لیتے ہیں اور آپ کا نام پوچھ لیتے ہیں، آپ کیا کرتے ہو. اگر وہ تعلیم اور جاب کے درمیان جو اپلائی کیا فرق ہوتا ہے تو وہ پوچھ لیتے ہیں آپ کے والد کیا کرتے ہیں، بہن بھائی کتنے ہو، پلیز میں کیوں آنا چاہتے ہیں. اس طرح کے انٹرویو میں صرف کانفیڈینس چیک کیا جاتا ہے، کوئی اس سے نہیں ہوتا کہ آپ نے جواب کیا دیا، وہ صرف چیک کر لیا. اور یہ 1 منٹ 30 سیکنڈ 2 منٹ کا انٹرویو ہوتا ہے، اس میں کانفیڈینس چیک کیا جاتا ہے. پولیس میں کیوں آنا چاہتے ہیں. اگر آپ کو اس کوشچن کا جواب صحیح ہے، پتا ہے، صحیح جواب دے دیا، آپ نے 16 ریزن بتا دی جس سے انٹرویو لینے والا متاثر ہو گیا، یہ سوال آپ نوکری لانے میں انتہائی اہم ثابت ہو سکتا ہے. اگر اس سوال کا جواب ٹھیک دے دیا تو امید ہے انشاءاللہ آپ کو نوکری مل جائے گی. یاد رکھیں، اگر آپ نے یہ انٹرویو والے کو بتا دیا کہ آپ کی یہ خوبی ہے، لہٰذا اس پولیس کو یہ فائدہ ہو سکتا ہے، تو وہ یقیناً آپ کو نوکری دینے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، یعنی کہ اچھے نمبر دے سکتا ہے. تو کوشش کریں کہ 16 ریزن کے ساتھ جواب دیں. لانگ انٹرویو ہوتا ہے، اس میں جو ہم نے چیز بتائی وہ بھی پوچھ لیتے ہیں. اس کے علاوہ اس کے ساتھ آپ کی آخری جو ڈگریز ہوتی ہیں ان کے بارے میں کوشچن پوچھتے ہیں. کرنٹ افیئر گورنمنٹ کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، وزیر وغیرہ کے ریلیٹڈ کون کس کا وزیر ہے. اس کے علاوہ کوئی واقعہ حالیہ رونما ہوا جیسا روس میں ہوا، یوکرین OIC، اس کے علاوہ حالیہ مسجد نبی میں ایک واقعہ ہوا ہے. یہ ساری چیزوں کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے. اہم ملکوں کے دارالحکومت کے نام، کرنسی، یہ ضرور آپ نے اچھے سے یاد کر کے آنی ہے کہ جو چھوٹا لیول ہے یہاں پہ دارالحکومتوں کے نام، کیپٹل آف کنٹری جو ہے اور کرنسی وغیرہ کے بارے میں پوچھا جاتا ہے. اپنے جس پوسٹ پر اپلائی کیا ہے متعلق مکمل علم ہونا چاہیے، کانسٹیبل یا وائرلیس آپریٹر یا دوسرا تیسرا مکمل اس بارے میں علم ہونا چاہیے. اس کا کیا کرتی ہے، کیسے کرتی ہے، آپ رشتے داروں کو پولیس میں ہے، کس قانون کے تحت کام کرتی ہے وغیرہ کے بارے میں علم ہونا چاہیے. کوشش کریں کہ ہم ٹیسٹ کے پولیس کے بارے میں اپڈیٹ کر دیں. مسلم کوشچن جو کیا جاتا ہے وہ آپ کی آخری یعنی اگر میٹرک اور انٹر کیا تو اس سے پوچھتے ہیں، گریجویشن ماسٹر کیا تو اس سے بھی پوچھا جا سکتا ہے. لہٰذا آخری 2 ڈگریوں کو اچھے سے تیار کیا جائے گا. اس کے علاوہ کب میٹرک کیا، انٹر کی، گریجویشن ماسٹر وغیرہ یہ بھی آپ کوشش کریے بعض دفعہ یہ بھی پوچھ لیتے ہیں. پرسنل انفارمیشن آپ سے ضرور پوچھی جا سکتی ہے، فادر نیم، یونیورسٹی، ایجوکیشن انفارمیشن جو ہے، گریجویشن جو بھی ہم نے پیچھے بتا دیا، اور آپ آج تک کیا کرتے ہیں، یہ بھی اکثر کوشچن پوچھا جاتا ہے اور اس کا آپ سارے کوشچن کا جواب ہونا چاہیے. آپ کے اپنے شہر کا پرانا نام، آبادی یاد کر کے جائیں. اپنے شہر کی ہسٹری آپ کو معلوم ہونی چاہیے. آپ کے علاقے میں کوئی بھی اہم واقعہ رونما ہوا تو اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے. اپنے شہر کے اہم لوگوں کی ہسٹری ہے، میں نے یا کوئی دوسرا منسٹر وغیرہ ہے، DC وغیرہ کے بارے میں علم ہونا چاہیے. کھانے پینے کی کوئی چیز مشہور ہے تو اس کے اور اہم شہر کا علم ہونا چاہیے. آپ کے گاؤں کے ارد گرد یا آپ کے ضلع میں جو ہیں تمام صوبوں کے بارے میں جو بڑے شہر ہیں ان کا آپ کو علم ہونا چاہیے. بعض یہ بھی کوشچن کے کچھ لگتا ہے پاکستان کا بڑا سٹی کون سا، 30 نمبر پہ کون سا، 5ویں پہ کون سا ہے. اس کے علاوہ موجودہ گورنمنٹ کے نام آپ نے ہر صورت میں یاد کرنا، جیسا کہ وزیر اعظم، صدر کے نام، وزیر اعلیٰ کے نام، وزیروں کے نام، پاکستان کے سفیروں کے نام، چیف جسٹس وغیرہ کے نام بھی آپ کو معلوم، اور آرمی اور آرمی چیف کے ریلیٹڈ بھی آپ کو مکمل علم ہونا چاہیے. لنک ہم ڈسکرپشن میں دے دیں گے. جی جو آپ test.org پہ جائیں گے تو جس پہ یہ لائنیں لگائی ہوئی ہیں ان کو آپ نے ضرور اچھے سے پڑھ لینا ہے. یہ ان میں سے بعض کوشچن ضرور پوچھے جاتے ہیں جس پہ ریڈ کیا ہوا ہے، لنک ڈسکرپشن میں دے دیتے ہیں. وہاں سے جا کے یا ٹیسٹ بہتر ہے، آپ ٹیسٹ پہ جائیں، اکثر کرنٹ افیئر کلک کریں اور یہ آپ کے سامنے ہم کو جو ہے آئیں گے اسے آپ کلک کریے گا. انٹرنیشنل جو کرنٹ افیئر ہیں اس کے بارے میں آپ نے اچھے سے دیکھنا ہے. جو ریڈ ہیں کوشش کریں گے ہر صورت میں پڑھ کے جائیں. موسٹ کوشچن جو آسک ہیں ان میں سے پوچھے جاتے ہیں جنرل نالج اور پاکستان اسٹڈی. یہ جو ریڈ کیے ہیں ٹیسٹ پہ جائیں گے، پاکستان اسٹڈی جنرل نالج وغیرہ کو آپ نے اچھے سے ان کو دیکھنا ہے. ہسٹری پاکستان 1905 سے 1947 تک آپ نے اچھے سے اس کے اہم جو پوائنٹ دے لینا ہے. یہ جی کے ریلیٹڈ کوشچن ہے. کیپٹل اور فیمس کنٹری جو ہے
ہر صورت میں آپ نے دیکھے نا. اور کراچی اور فیمس کنٹری یہ ٹیسٹ پوائنٹ پہ بھی ہم نے دیا ہے فیمس کنٹریز کا. آپ وہاں پہ جائیں گے جے کے میں تو یہ جو ایڈ کی ان کو اچھے سے دیکھ لیجیے گا. پاکستان کے جو بارڈرز ہیں یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. پاکستان کے شمال چین مشرق مغرب وغیرہ کون سے ملک ہیں یہ بھی اکثر کوشچن پیپر انٹرویو میں پوچھے جاتے ہیں. کوشچن جو ہے پریویس انٹرویو میں یہ کچھ پوچھے جا سکتے ہیں. پاکستان کے سب سے بڑا مسئلہ کون سا ہے, اس کے علاوہ ماحولیاتی یہ کنٹریز جو ہے فارن ایکسچینج ریزرو وغیرہ کے حوالے سے پوچھا جا سکتا ہے. ہاؤ سے جو سالو پاکستان پرابلم یہ بھی آپ کو اس کے ساتھ پرابلم اور پاکستان کی پرابلم سے سالو کی جا سکتی ہیں. یہ کچھ پرابلم ہے جو مین ہے یہ آپ کو اچھے سے دیکھ لیجیے گا. اس کے علاوہ آبادی کے لحاظ سے بڑا شہر کون سا رقم کے لحاظ سے دوسرے تیسرے نمبر پہ جو ہیں ان کو بھی دیکھ لیجیے گا. کس صوبے ہیں اس میں جو اہم چیز ہے اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اہم آرگنائزیشن جو ہے ان کے بارے میں اچھے سے دیکھ جائیے گا جو یہ سامنے یہ لکھی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ پاکستان ایکسپورٹ امپورٹ کے بارے میں پاکستان کی جو ہے سب سے زیادہ جو ہے برانڈ کون سا ہے, ٹریڈ پارٹنر کون سا, ایکسپورٹ, اس طرح کے بھی آپ کے 5 دریاؤں پاکستان کے دریاؤں کا جو بلوچستان کے بارے میں اکثر کوشچن پوچھا جاتا ہے. اور 1973 کے آئین کی خوبیاں آپ نے اچھے سے دیکھ کے دینا ہے اور کتنی اس کی ترامیم ہو چکی ہے. فیمس پرسنالٹی جو 4-5 ان کو ضرور دیکھ لیا جائے گا. قائد اعظم علامہ اقبال, سر سید لیاقت علی خان اور فاطمہ جو رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں. شیخ مجیب الرحمان اور قائد اعظم 14 پوائنٹ جو ہے شیخ مجیب الرحمان کے 6 تھے اور قائد اعظم کے 14, اس کے بارے میں بھی دیکھے جائے گا. جو صحابہ ہیں 4 میں جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ, حضرت ابو بکر, حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ, ان کے بارے میں بھی اچھے سے علم کا جواب رکھنا ہے. کہ یہ